بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم ڈسکس کریں گے لیسن 2 فار کلاس میٹرک انگلش. ہمارے لیسن کا نام ہے دی وائس کیلب، یعنی کہ عقل مند خلیفہ. یہ ایک اسٹوری ہے جو ان 4 لوگوں کے درمیان، ایک گھوڑا اور 4 لوگ ہیں، ان کے درمیان یہ کہانی ہے. دا وائس کیلب یعنی کہ عقل مند خلیفہ. اس میں جو رول ہے، سب سے بڑا رول ہے، وہ ہے دا کیلب ہارون رشید، جو اس وقت کے عقل مند خلیفہ تھے. اس کے بعد دا قاضی، جسے ہم عام زبان میں کہہ سکتے ہیں جج. تیسرا جو شخص ہے وہ ہے امیر آدمی، اور جو چوتھا شخص ہے وہ ہے فقیر آدمی، جسے ہم غریب آدمی بھی کہہ سکتے ہیں یا پور پرسن. اور جو 5ویں نمبر پر ہے وہ ہے گھوڑا، دا ہارس. اصل میں یہ ایک ڈسپیوٹ تھا، ایک جھگڑا تھا 2 بندوں کے درمیان، امیر اور غریب آدمی کے درمیان. کس چیز پر؟ ایک گھوڑے پر. اب یہ کہانی شروع کیسے ہوتی ہے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خلیفہ ہارون رشید، جو کہ رات کے وقت اپنا بھیس بدل کر، اپنے کپڑے بدل کر، اپنی شناخت چھپا کر عام آدمیوں کے درمیان بغداد کی گلیوں میں رات کو نکل جایا کرتے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ عوام کے کیا حالات ہیں اور ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے ان کے دور حکومت میں. اگلے دن صبح کے ٹائم ان کی عدالت میں، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو ہے بادشاہت کے اندر، ان کے محل میں 2 شخص ان کو پیش کیا گیا. ایک تھا غریب آدمی، ایک تھا امیر آدمی. اور اس کیس کو لانے والے تھے اس وقت کے قاضی، جسٹس، یا آپ کہہ سکتے ہیں جج. وہ ایک کیس لے کر آئے کہ خلیفہ، اس وقت کے خلیفہ جو کہ معزز اور عقل مند تھے، انہوں نے خلیفہ کے سامنے ایک عرض رکھا کہ میں اس کیس کو حل نہیں کر سکا، لہٰذا میں آپ کے پاس اس کیس کو لایا ہوں حل کرنے کے لیے، اور آپ عقل مند ہیں، دانا ہیں، اسی لیے آپ اس کیس کو حل کرنے میں میری مدد کریں. کیس کیا تھا؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امیر آدمی اپنے گھوڑے پر شہر کی طرف جا رہا تھا. اس نے ایک غریب فقیر آدمی، لنگڑا تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے. اس نے اسے دیکھا اور اسے گھوڑے پر سواری دی. جب اسے گھوڑے پر سواری دی اور جب اپنی منزل پر شہر میں پہنچ گیا تو فقیر آدمی نے گھوڑے سے اترنے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ گھوڑا میرا ہے اور تم مجھے لوٹنے کی کوشش کر رہے ہو، تم میرا گھوڑا چھیننے کی کوشش کر رہے ہو کیونکہ تم ایک با اثر آدمی ہو. اسی چیز کو لے کر یہ مسئلہ عدالت میں گیا، جہاں پر قاضی صاحب اس مسئلے کو حل نہ کر سکا کیونکہ کوئی گواہ نہ تھا سوائے ان 2 شخص کے جو آپس میں یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ گھوڑا کس کا ہے. قاضی صاحب خلیفہ صاحب کے پاس گئے، انہوں نے اس مسئلے کو خلیفہ صاحب کے پاس رکھا. تو اس وقت کے جو خلیفہ تھے انہوں نے کہا یہ بہت آسان مسئلہ ہے، اسے میں منٹوں میں حل کر سکتا ہوں. خلیفہ نے جب امیر آدمی سے کہا کہ تم آؤ اپنا قصہ بیان کرو اور کہ اصل میں مسئلہ کیا تھا، خلیفہ نے جب ان کی کہانی سننا شروع کی تو امیر آدمی نے بتایا کہ میں شہر کی طرف آ رہا تھا، میں نے اس پر رحم کھایا، اسے سواری دی، اور جب ہم اپنے منزل پر پہنچ گئے تو میں نے اس سے کہا کہ اب آپ اتر جاؤ، تو اس نے اترنے سے انکار کر دیا اور یہ دعویٰ کرنے لگا کہ یہ گھوڑا میرا ہے. بالکل اسی طرح سے جب فقیر آدمی کو بلوایا گیا تو اس نے کہا، اس نے بھی وہی کہانی سنائی جو امیر آدمی نے کہا. مزید اس نے یہ کہا کہ یہ روب جمانے لگا ہے، یہ با اثر آدمی لگتا ہے، اور اس نے کہا کہ تمہاری کوئی نہیں سنے گا، تم غریب ہو، تم اتنا عالی شان گھوڑا کیسے رکھ سکتے ہو، تو اسی لیے مجھے انصاف دیا جائے. جب خلیفہ نے دونوں سے کہا
کہ گھوڑا لایا جائے، جو کہ گھوڑا ان دونوں کے درمیان، ایک خوبصورت سفید گھوڑا ان کے درمیان کھڑا تھا۔ خلیفہ نے کہا، پہلے فقیر سے کہا کہ تم گھوڑے کے قریب جاؤ اور اسے چھوؤ۔ جب فقیر نے گھوڑے کو چھوا تو گھوڑا ہنہناتا ہوا، شور مچاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا، جیسے اس سے نفرت کرتا ہو۔ پھر خلیفہ نے امیر آدمی سے کہا کہ اب تم گھوڑے کے پاس جاؤ اور اسے چھوؤ، اسے ہاتھ لگاؤ۔ جیسے ہی امیر آدمی نے گھوڑے کو چھوا، اس کو ہاتھ لگایا تو گھوڑا خوش ہوا اور ایک خوشی کا منظر پیش کرنے لگا۔ فوراً اس عمل سے خلیفہ سمجھ گیا کہ یہ گھوڑا کس کا ہے۔ لہٰذا جب خلیفہ نے اپنا فیصلہ سنایا تو غریب آدمی سے کہا کہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا، کیونکہ تم نے ایک معزز شخص کو لوٹنے، اس کی عزت خراب کرنے اور اس کو بھری مجمع کے اندر رسوا کرنے کی کوشش کی ہے، اور تم نے اس کا گھوڑا چھیننے کی کوشش کی ہے، تم بددیانت ہو۔ اس پر اس نے کہا کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ پھر دوسری جانب جب امیر آدمی نے دیکھا کہ انصاف ہو چکا ہے تو امیر آدمی نے کہا کہ میں اس شخص کو معاف کرتا ہوں، اور آئندہ کے لیے مجھے امید ہے یہ اس طرح کا جو ہے گھناؤنا کام نہیں کرے گا۔ امیر آدمی نے نہ کہ اسے معاف کیا بلکہ اس سے اپنے پرس سے کچھ اشرفیاں نکال کر دی اس کی مدد کے طور پر۔ امیر آدمی کے اس عمل سے پورے جو کورٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ اس امیر آدمی نے کس طرح ایک غریب آدمی کو جو کہ مجرم تھا اسے معاف کر کے ایک بہت بڑی دیانتداری اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کائنڈنیس، رحم دلی کا ثبوت دیا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت کے دور خلیفہ جو خلیفہ ہارون رشید تھے، انہوں نے کتنی عقل مندی اور اپنی ذہانت کے ساتھ اس فیصلے کو نمٹایا۔ یہ دیکھ کر جو ہم اس وقت کے قاضی تھے وہ ان کی دانش مندی پر، ان کی عقل مندی پر بہت حیران ہوئے کہ واقعی اس وقت کے جو دور خلیفہ ہارون رشید وہ بہت ذہین اور اعلیٰ قسم کے حکمران تھے۔